اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ واقعہ کا لفظ وقع سے ہے، واو قاف عین وقع۔ اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ پیش آیا۔ تو واقعہ کا وہی معنی ہے کوئی چیز رونما ہونا، کوئی چیز وقوع پذیر ہونا۔ وقوع بھی واقعہ سے ہی ہے۔ محل وقوع کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کا محل وقوع، آپ کے گھر کا محل وقوع، جہاں موجود ہے، ایگزسٹنس ہے، جہاں پر اسے وقوع کی جگہ کہتے ہیں۔ محل وقوع، وقوع کی جگہ جہاں وہ موجود ہے۔ تو واقعہ کسی چیز کا رونما ہونا، کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا۔ تو کوئی چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی ایگزسٹ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ وہ بات جو رونما ہونے والی ہے، جس کا رونما ہونا طے ہے۔ تو بہت ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن جس بات کا اشارہ یہاں پر ہے وہ ہے قیامت، کیونکہ جو قیامت کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے رونما ہو کر رہنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، لہٰذا ہو کر ہی رہے۔ اسی کو قیامت کے مختلف نام رکھے گئے نا، فور ایگزامپل ساعہ، جی گھڑی، اور عربی میں بتائیں، پڑھی ہے نا آپ نے ماشاءاللہ، اتنا پڑھا، قاریہ، اور جی قیامت تو ہے ہی، غاشیہ، رجع، رجفہ، رجفہ، جی بہت ہیں، جی بہت ہیں، کتنی صورتوں کے نام ہی قیامت پر ہیں۔ زلزال کیا ہے؟ زلزلہ نہیں ہے قیامت کا نام؟ ہلائے گی کہ نہیں ہلائے گی؟ ہلا ڈالے گی نا۔ ساعہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا۔ بہت سارے نام ہیں، بہت ساری آپ کی صورتیں ہیں۔ نبا کس کا نام ہے؟ قیامت کا ہی نام ہے نا، قیامت کا ہی ایک نام ہے۔ انشقاق، شکا تو اس کی کیفیت ہے نا، انشقاق، تو بہت سارے نام ہیں۔ یوم حسرت، یوم فرقان، اور اس کے سوا بہت سارے۔ اور قیامت کو ایک تو سورہ زلزال میں بھی زلزال کہا گیا، اور پھر اسے زلزلہ بھی کہا گیا۔ زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم۔ تو زلزلہ زلزال دونوں ہی اس کے نام۔ تو قیامت کی کیفیتیں ہیں۔ واقعہ میں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ چیز جس کا ہونا انڈرسٹوڈ ہے، یعنی کہ جیسے ہمیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، تو یہ موت جو ہے ایک واقعہ ہے، حادثہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حادثہ وہ ہوتا ہے جو سڈنلی آ جاتا ہے، انسیڈنٹ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ میں فرق ہے نا۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی غفلت کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، یا لک بائی چانس، کہ اچھا خاصا آپ گھر سے نکلے، گاڑی چیک بھی کرائی ہوئی تھی، بریک فیل ہو گئے، اللہ نہ کرے کچھ اور ہو گیا، کسی اور نے گاڑی مار دی آ کر، حادثہ ہو گیا۔ اور انسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، گیس لیک کرتی ہے، روز کرتی ہے، ہاں پتہ ٹھیک کرا لیں گے، ایک دن آگ لگ گئی۔ جیسے کہ آگ لگی تھی
یہ جہاں سے آپ کمپیوٹر کی چیزیں خریدتے ہیں, حفیظ سینٹر, تو میں تو حیران ہوں اتنا عرصہ لگی کیوں نہیں, جیسے وہاں پر وہ تارے لٹکی ہوئی تھی بجلی کے شارٹ سرکٹ سے ہی لگی نا, تو آپ جائیں تو ایسے تارے لٹکی ہوئی تھی جیسے سیرے لٹکے ہوئے. تو یہ حادثہ ہونا ہی تھا. جنہوں نے وہاں کروڑوں کا سامان رکھا ہوا تھا وہ ہزاروں روپے لگا کے اپنی اپنی وائرنگ نہیں کرواتے تھے. لہٰذا پھر ایک دن یہ ہونا ہی تھا, یہ حادثہ نہیں تھا, یہ تو باقاعدہ نظر آنے والی بات تھی, واقعہ تھا جسے ہونے دیا گیا. تو یہ فرق ہوتا ہے ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ میں. ہونا ہی تھا, وقوع پذیر ہونا ہی تھا بالکل. تو اسی طرح موت جو ہے نا یہ ہونی ہوتی ہے. موت کوئی حادثہ نہیں جس پہ ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے. موت کوئی حادثہ نہیں, یہ وہ واقعہ ہے جو زندگی کا حصہ ہے. وہ تو ہم بھولے ہوئے نا اس وجہ سے. اسی طرح قیامت واقعہ ہے, واقعہ ہے. اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا, بھیجنے سے پہلے ہی یوم الست پہ بتا دیا کہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے, امتحان دو تاکہ میں تمہیں جنت میں بھیج سکوں. پاسنگ مارکس لے لینا, 100% ہی مانگ رہا میں تم سے, 33% لے لو, 40% لے لو, بس تمہاری برائیوں پر تمہاری اچھائیاں غالب آ جائیں تو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. تو اس کے لیے دوڑ لگاؤ. یہ وہ بات ہے, یہ وہ راز ہے جو سب امتوں کو پتا ہے. آج امت مسلمہ کے جتنے بگڑے ہوئے گروہ ہیں سب جانتے ہیں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, وہ اس کو موکش کا نام دیں, وہ اسے جو ہے بخشش کا نام دیں, وہ اسے جو ہے کفارہ کا نام دے, جو چاہے کہہ لیں, معاملہ وہی ہے, سب کو پتا ہے, کہیں نہ کہیں سب جانتے ہیں. تو لہٰذا قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جس کے آنے کو سبھی جانتے بھی ہیں, مانتے بھی, سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. کائنات آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, یہ ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے. کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے, سیارے ستارے ایک دوسرے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں گریجول, ایک خاص سپیڈ کے ساتھ. تو پھر ایک ٹائم آئے گا یہ دوری اتنی بڑھ جائے گی کہ کشش ثقل اپنا کام نہیں کر پائے گی. تو کائنات کا جو ایکویلیبریم ہے, جو اس کا توازن ہے, وہ ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی. ظاہر ہے یہ تبھی ہوگا جب اس کا حکم ہوگا. تو یہ سب ہونا طے ہے. کائنات ایک دن ختم ہو جانی ہے, یہ دین بھی بتاتا ہے, سائنس بھی بتاتی ہے, فلسفی بھی بتاتی ہے, سبھی بتاتے ہیں, مگر ہم اسے بھولے ہوئے. تو اسی معنی میں اس کا نام واقعہ ہے, وہ بات جو رونما ہونے والی ہے, وہ قصہ جس کا سامنے پیش آنا حق ہے اور وہ آ کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہی واقعہ کا معنی ہے. مکی صورت ہے, اس کا نمبر 56 ہے نزول کے ترتیب کے اعتبار سے, اور نزول کے اعتبار سے 46. یہ مکہ کے درمیانی زمانے کی صورت ہے, رحمان اور یہ آگے پیچھے ہی کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جو پہلے 5 سال تھے اس کے بعد کی سورہ ہے, یا تو 5ویں سال کے آخر کی, 6ٹھے سال کی شروع کی, جب شدید مظالم تھے مسلمانوں پر, زندگی بہت تنگ تھی. یہ اس وقت کی صورت ہے, اور اس کا انداز جو ہے وہ تنذیر والا, ڈراوے والا, آگاہ کرنے والا, وارننگ دینے والا. آغاز کرتے ہیں جی. موضوع جو ہے آپ دیکھیں گے رحمان سے ملتا جلتا ہے. اچھا, رحمان میں زیادہ زور کس پر رہا؟ اعلی اللہ پر رہا, اللہ کی نشانیوں پر رہا. پہلے اللہ کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں فرسٹ ہاف میں, اور اصل میں پوری سورہ میں ہی نشانیاں بیان ہوئی ہیں, مگر فرسٹ ہاف میں آفاقی نشانیاں بیان ہوئی جو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور لاسٹ ہاف میں وہ نشانیاں بیان ہوئی جن کا تعلق علم غیب سے ہے, جنت اور جہنم. جہنم کا تذکرہ مختصر رہا اور جنت کا تفصیل طلب رہا, مومنوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نا, کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان شدید تکالیف جھیل رہے تھے. ہمارے جیسی تکلیف نہیں کہ نعمتوں سے بھرے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر ہم رو رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. کچھ تو مسائل ہیں, کچھ ہم لوگوں کو عادت ہے, مہنگائی ہے, سب رو رہے ہیں, ہے نا. لیکن بات وہی ہے کہ مہنگائی ہے, میں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوں, مگر ہم نے کتنی ضروریات ترک کر دی. سبھی کچھ پورا کر ہی رہا ہے اللہ کریم, مگر ہمارے مسائل کم اور رونا زیادہ ہے.
اس کے برعکس جو کچھ مسائل حقیقی ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، میں نے کہا ہم سب بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن جتنا شور ہے مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا کا ہے، کوئی ایک اکیلے ہم نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے مہنگائی اور اوپر جائے گی. یہ جو کرونا کا ایک مسئلہ بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اس کے مقاصد ہی معیشت کو قابو میں کرنا تھا، کیونکہ دنیا کو قابو میں کرنے کے دو طریقے ہیں، جنگ کر لو یا پھر معیشت تباہ کر دو. تو جنگیں اب کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سارے ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. 8 کو تو آپ جانتے ہیں، 9 کو باقی اور بھی ہوں گے جنہوں نے چھپا کے رکھے ہوں گے، بتایا ہی نہیں ہوگا. تو کسی ایک نے بھی ایٹم بم نکال لیا تو مرنا تو پھر سب نہیں ہے نا. تو لہٰذا اب کوئی جنگیں نہیں چھیڑے گا، سوائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے بے بس ملکوں کے اوپر کوئی اٹیک کر دیا تو کر دیا. اب کوئی جنگیں نہیں چھیڑے گا، اب معیشت تباہ کی جائے. تو پوری دنیا کی معیشت تباہ کی جا رہی ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ جس آگ کو جلا رہے ہیں جل تو خود بھی رہے. احمقانہ فیصلے ہیں، احمقانہ اسٹریٹجیز ہیں، نقصان خود بھی اٹھا رہے ہیں اور مزید اٹھائیں گے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہم خود ہیں. ہم سب سے بڑا سبب خود ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ زمین پر ہی ہونا ہے. نہیں، بہت کچھ اوپر سے ہوتا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا من یعش عن ذکر الرحمن لہ معیشۃ ضنکا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، ہم دنگ، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، بانجھ کر دیں گے. تو یہ اوپر کا فیصلہ ہے، کیونکہ من حیث الفرد بھی ہم اللہ کو بھولے ہوئے، تنہائیاں دیکھ لیں اپنی، اور من حیث القوم بھی اللہ کو بھولے ہوئے. تو اس وجہ سے یہ سزا. ہم تو ہیں ہی غریب ملک، ہے نا، شروع سے ہم سنتے آئے ہیں پاکستان غریب ملک ہے. یہ بھی دنیا کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، اور اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے. سعودیہ تو امیر ملک ہے، تیل ہے اس کے پاس، وہاں کی معیشت بھی تنگ ہو گئی ہے نا. وہاں معیشت تنگ، کتنی زیادہ تنگ ہے. وہاں کے رہنے والوں کو سانس لینا مشکل ہوا ہے. ہم آسانی میں، جو وہاں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں، سانس لینا تنگ ہوا ہے. اتنا انہوں نے مہنگا کر دیا ہے سب کچھ، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ جو رہتے آ رہے تھے وہ بھی واپس آ رہے. تو کیوں بھائی، وہ تو دنیا میں سب سے بڑا تیل کی پیداوار دینے والا ملک ہے نا. ہم تو چلے جی غریب ہیں. ان کو کیا ہو گیا؟ جب سے تیل نکلا ہے سعودیہ پر کبھی قرض نہیں آیا. یہ پچھلے 2 سالوں میں سعودیہ پر پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کا قرض ہو گیا. کیوں؟ من یعش عن ذکر الرحمن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ کے ذکر کو بھولے ہوئے تھے. انفرادی طور پر اللہ نے پردہ ڈھکا ہوا تھا. جب انہوں نے تماشا بنایا اللہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. سب سے بڑا تیل ایکسپورٹر ہو کر بھی قرض دار ہو گئے. امریکہ پہ ہم رشک کرتے ہیں. امریکہ کے قرضوں کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، اکانومی اٹھا کر دیکھیں. امریکہ کی اکانومی میں کوئی جان نہیں، صرف ہمیں لگتا ہے. وائٹ ہاؤس کے پاس پچھلے 3 سالوں سے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں، وہ بھی قرض لے کر دے رہے. جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے نا وہی امریکہ کی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. سارے یہ ایک ہی حمام کے اندر ننگے ہیں، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے. کوئی خوشحال نہیں ہے. یہ ظاہر کا نا انہوں نے جال بنا ہوا ہے، یہ ظاہر کا جال بنا ہوا ہے. کیوں وہاں انویسٹ کرتی ہیں سامراجی طاقتیں، کیوں وہاں انویسٹ کرتے ہیں یہود؟ تاکہ ہماری نسل کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ وہ لوگ بہت خوشحال ہیں، ان کے طریقے پر چلو گے تم خوشحال ہو جاؤ. یہ سب دھوکہ دہی کے جال ہے. خوشحال کوئی امریکی خوشحال نہیں ہے. آپ جائیں اور نیٹ پر کھولیں، پاکستان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، پاکستانی بچہ پیدا ہوگا اتنا قرض لے کر پیدا ہوگا. ایک امریکی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کتنا قرض ہوتا ہے یہ بھی ذرا چیک کریں. سب سے بڑے قرضے امریکہ کے ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑے خوشحال ہے، کوئی خوشحال نہیں. ہاں خوشحالی کا نا ایک انہوں نے آؤٹر فریم بنا رکھا ہے، ایک آؤٹر فریم بنا رکھا ہے. ہاں یہ چند چیزیں انہوں نے ٹھیک ہے اسٹیبل کر رکھی ہیں، علاج کی سہولت ہے وغیرہ، لیکن سب قرض پر ہے. سب قرض پر ہے، قرض بھی سود کا. کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ان کی اپنی زور بازو پر نہیں بنی. دنیا میں ایک ہی ویلفیئر اسٹیٹ کھڑی ہوئی تھی جس کے پھر آگے 2 حصے بنے تھے، جو قرض اور سود کے بغیر تھی، اپنے ذرائع آمدن سے بنی تھی، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست، جس کے پھر آگے 2 حصے بن گئے. ایک بغداد کی جو ہے بنی، اور ایک جو ہے وہ ہسپانیہ کی بنی. تو جب تک یہ ریاستیں وجود میں رہیں
یہ بغیر سود کے چلی. پھر بعد میں چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں بنی, آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی جتنا ویلفیئر کا کام کیا اپنے زور بازو پر کیا. جب تک سود کو حلال کرنے کے فتوے نہیں نا آئے تھے مارکیٹ میں, تب تک ایون آپ دیکھیں خاندان غلامہ, مغل امپائر کو آپ دیکھ لیں, مغل امپائر کے جتنے بھی رفاہی کام چلتے تھے وہ ٹیکس وغیرہ سے چلتے تھے, کوئی سود نہیں تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا. ہندوؤں کے لیے لا بنا دیا گیا تھا کہ وہ آپس میں سود کا لین دین کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب میں جائز ہے, تو وہ آپس میں سودی لین دین کر سکتے, مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. پھر انگریزوں نے آ کر اس کو لیگلائز کر دیا, اس کے بعد سے لعنت ہم پر مسلط ہوئی. تو جب تک اسلامی حکومتوں نے سود کو ایکسپٹ نہیں کیا, مسلمان کسی کے قرض دار نہیں. تو یہ جو ہے نا ہاتھی کے دانت, کھانے کی اور ہے دکھانے کی اور ہے, سب دھوکا ہے. اور ہر چیز میں خیر کے پہلو ہوتے ہیں. کرونا میں خیر کا پہلو یہ نکلا کہ سود کے جو تام جھام ہے نا وہ نظر آ گئے, سب کو کھل کر نظر آ گئے. جو ہم کہتے تھے اور بچے نہیں سنتے تھے, کئی جگہوں پر ہے, تو وہ انہوں نے دیکھ لیا, ایکسپیرینس کر لیا. آپ دیکھیں, آپ جانتے ہوں گے, آپ کے کئی ریلیٹیو ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ ہو, کوئی بھائی ہو جن کا کاروبار ہو لاکھوں کا, اور جب یہ بیچ میں کاروبار بند ہوا تو کسی کے پاس لاکھوں روپیہ تھا, کہاں ہے پیسے؟ تجوری میں تو نہیں ہے, بینک میں بھی نہیں ہے, پیسے کہاں ہیں؟ یہ ہے سود کا نظام. میرے لاکھوں روپے ہیں, میرے 50 لاکھ آنے ہیں, میرے 70 لاکھ آنے ہیں, کہاں سے آنے؟ ایگزسٹ کہاں کرتے؟ پیسہ صرف وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہی بات اسلام کہتا ہے. صرف وہی پیسہ ویلیویبل ہے جو آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھ میں تو پیسہ ہو کر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ رسید ہے نا. جو آپ نوٹ استعمال کرتے ہیں, NOTE نوٹ, دیٹ از اے رسید. آپ کے پاس تو کوئی ویلیویبل چیز ہے ہی نہیں. تبھی تو مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ آپ کے بینک کے پاس, جو آپ کا نیشنل بینک ہے, اس کے پاس فرض کریں سونا 10,000 روپے کا ہے, لوگ زیادہ ہیں, انہوں نے نوٹ 1 لاکھ کے چھاپ دیے, تو 10,000 کے سونے کی ویلیو جو ہے وہ کتنے % کم ہو گئی؟ 1 لاکھ میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا نا, 100% نیچے آ گیا, اتنا فرق ڈال دیا. پھر اسی کو آپ افراط زر کہتے ہیں. نوٹ سب کے پاس ہے, اس نوٹ کی ویلیو ہوئی نہیں. جو پاؤنڈ ہوتا تھا نا, پاؤنڈ گولڈ کوائن ہوتا تھا, اسی گولڈ کوائن کی قیمت کے اگینسٹ 1 پاؤنڈ کی قیمت ہے. لہذا وہ 1 گولڈ کوائن اور 1 پاؤنڈ کی قیمت وہ بیلنس رکھتے ہیں, اسی لیے ان کی قیمت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پیٹرول آ گیا, تو پھر پیٹرو ڈالر کی ٹرم آئی. یہ امریکہ نے ایجاد کہ انہوں نے پیٹرول کی اکائی کے اگینسٹ قیمت ڈیسائیڈ کی, اتنے پیٹرول کی جو قیمت ہوگی وہ ڈالر کی قیمت ہوگی. تو اسی لیے پیٹرول کے ساتھ ڈالر بڑھتا اور کم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے پیٹرول کے ساتھ اس ڈالر کو اسی ریٹ پہ چلاتے ہیں. اسی لیے ان کی اکانومی بظاہر وقتی طور پر سٹیبل ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہمارے پاس کتنا سونا ہے, ہم نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے. لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو, بے نظیر صاحبہ کے وقت میں 1 دفعہ نوٹ چھاپے گئے تھے, نواز شریف صاحب کے ٹائم میں 2 مرتبہ نوٹ چھاپے گئے, اضافی نوٹ چھاپے تھے, گورنمنٹ نے چھاپ کر داخل کیے تھے اکانومی میں. تو اس سے وقتی طور پر ایک دم پیسے آ جاتے لوگوں کے پاس, لیکن آن دا ادر ہینڈ مہنگائی بڑھ جاتی, مہنگائی بڑھ جاتی. دیکھیے سادہ سی بات ہے, اگر آپ کے پاس تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت اور ہے, اور اگر آپ کے پاس تولہ براس ہے تو اس کی قیمت اور ہے. تو اگر آپ تولہ سونے کے بدلے میں تولہ براس کسی کو پکڑا دیں گے تو اس کی وہ قیمت تو نہیں آ سکتی. تو یہ ڈویژن کرتے کرتے ہمارے پیسے کی قیمت گر گئی اور ہم لوگ افراط زر کا شکار ہو گئے, مہنگائی بڑھ گئی. ایک تو یہ مسئلہ غیر حقیقی تجارت, ایسی چیزوں پر بھروسہ کرنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی, اکثر ازیوم کر لینا.
تو ازمپشنز کے ساتھ کاروبار نہیں چلتے نا. ازیوم کر کے بل جمع کرائیں ذرا, نہیں ہوتا نا, ازمپشن سے نہیں ہوتا. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے, ایک پیچیدہ میتھمیٹیکل فارمولا جس کے اگینسٹ پھر سارا کاروبار چلتا ہے. تو اس میں بھی دو رائے ہیں علماء کی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ ویلیو ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ حلال نہیں ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ویلیو ایگزسٹ نہیں کرتی مگر وہ ذہنی محنت جس کے بل پر اس کرپٹو کرنسی کی میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی گئی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس سے یہ جائز ہے. تو حلال و حرام کا مسئلہ تو کافی پیچیدہ ہے اور اس میں دو رائے ہیں, جس پر بھی عمل کریں گے ٹھیک رہے گا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک خطرناک کاروباری تدبیر ہے, کیونکہ ریئل ایگزسٹنس اور نون ایگزسٹنس کا جو فرق ہے نا وہ رہتا ہے. اور سود میں بڑا مسئلہ یہی چلتا ہے کہ سود میں اصل رقم نہیں ہوتی, وہ ان قبضہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو سودی نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی یہی ہوا, انہوں نے اپنی رقم اٹھا لی, پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ کولیپس کر. اور آپ ایک چیز اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اٹھائیں اور آپ دیکھیں گے جب سے مسلمان نظام میں آئے تھے, یعنی کہ عہد صحابہ سے, جب تک مسلمان اقتدار میں رہے انگریزوں کے ریز سے پہلے, آپ کو دنیا میں کبھی کوئی انٹرنیشنل معاشی ڈاؤن فال نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. کوئی چھوٹے موٹے مسائل, کہیں پر قحط سالی ہو گئی, کہیں پر باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا اور اس طرح کے مسائل ہو گئے, وہ ٹھیک ہے علاقے میں, لیکن کوئی پورے ملک کی اکانومی فلاپ ہو گئی ہو, کوئی پورا ملک جو ہے وہ ڈوب گیا ہو, یہ آپ کو سچویشن کہیں نہیں ملے گی, کیونکہ سود نہیں تھا. کسی ملک کے حالات خراب نظر آئیں گے آپ کو کہ مالی طور پر غربت ہو گئی, وہ چیزیں ٹھیک ہے بھئی, جنگ ہوئی, کاروبار رک گئے, غربت آ گئی, یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن کسی ملک کی اکانومی فلاپ ہو گئی, ڈوب گئی, یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے, کیونکہ سود نہیں تھا نا, سود نہیں تھا. پھر جب کرسچن جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے ترقی پائی, بلکہ انہوں نے کیا ترقی پائی, ہم سے ہو گئے, وہ آئے اقتدار میں. برٹش گورنمنٹ نے, پہلے تو جو تھے فرانسیسی, انہوں نے دنیا پر قبضہ جمایا لیکن وہ زیادہ عرصہ چل نہیں پائے. تو برٹش جو تھا گورنمنٹ, انہوں نے ایک طویل عرصے کے لیے دنیا کو اپنی کالونی بنایا, آدھی سے زیادہ دنیا ان کی کالونی تھی. تو انہوں نے پھر پوری دنیا میں سود کا نظام رائج کیا, اور سود کے نظام کے بعد سے آپ دیکھیں یہ تھرڈ گریٹ ڈپریشن, اور یہ زمانہ کتنا ہے, 100 سال, ہارڈلی ابھی پورے نہیں ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ابھی تک جو ہے, یعنی اگر آپ ان کے راج کے آغاز سے اندازہ لگائیں تو تقریباً 150 سال بنتے ہیں, اور اگر ہمیں جان چھڑائے آپ دیکھیں تو ابھی ہمیں 100 سال پورے نہیں ہوئے. راج سے کر لیں تب بھی 125 سے 130 سال, قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا, 4 نسلوں کی بات ہوتی ہے. لیکن اس عرصے میں یہ تھرڈ گریٹ ڈپریشن ہے. فرسٹ گریٹ ڈپریشن فرسٹ ورلڈ وار کے وقت آیا تھا, سیکنڈ گریٹ ڈپریشن سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت آیا تھا. پوری دنیا جو ہے نا خالی ہو گئی تھی. یقین کریں میں سوچتی تھی جب میں یہ چیزیں پڑھتی تھی, معاشیات میرا سبجیکٹ رہا ہے, اور ارتھ کی سب سے بڑی ریالٹی نا معیشت, آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. آپ کے رب نے حکم دیا سورہ نساء, اپنے وہ کاروبار جن پر تمہارے گزر بسر کا استحکام میسر ہو, منحصر ہو, نہ اہلوں کے ہاتھ میں مت دو. کیوں کہا؟ کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت معیشت, تو معیشت مضبوط کرنا ضروری. قوموں کو صرف جنگوں سے تباہ نہیں کیا جاتا, ایک کمزور معیشت کے ذریعے بھی ملک تباہ ہو جاتا. تو لہٰذا معیشت کو تباہی سے بچانا, ایک مضبوط معیشت قائم کرنا, یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں سب کو حلال اور آسان رزق ملے. آسان سے مراد یہ نہیں محنت کے بغیر, آسان سے مراد ہے جو ہمیں کام آتا ہے اس کے اگینسٹ ہمیں ملے, یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا معاشی انصاف بھی چاہیے معاشرے کے, اور یہ اسلام کا بہت بڑا کام ہے
جو اگر ہم اسلامی احکامات نافذ کرتے ہیں تو معاشی استحکام بہت تیزی سے آتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون اس وقت. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی یہ صورتحال پیش آئی, اور معیشت نے جب معاشیات کے ٹاپک میں جب ہم یہ ڈیٹیل پڑھتے تھے کہ بہت پیسہ تھا, بڑے بڑے سٹورز چل رہے تھے, مگر لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی, کاروبار ہوتے ہوئے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ دو چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم کیسے ایگزسٹ کرتی ہیں, کہ پیسہ بھی ہے, غربت بھی ہے, کاروبار بھی چل رہا ہے, کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے نا. تو وہ جب برسر اولاد آدم آتی ہے تب سمجھ آتی ہے. ہم یہ بھگت رہے ہیں نا, آپ میں سے سبھی کے کام چل رہے, کس کے میاں نے فیکٹری بند کر دی ہے یا نوکری چھوڑ دی ہے, اور گھر میں ایک سے زیادہ کمانے والے ہیں, بیٹے بھی کما رہے, شوہر بھی. آ رہی ہے کوئی کمائی 2020 سے آنورڈ؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہا نا. اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, سٹورز نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور قوت خرید میں ایک عجیب سا انجماد ہے. امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا. چغتائی لیب کے ایسٹ آپ نے دیکھیے کیسے بڑے سر سے, سیریسلی نہیں, یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف فن, اٹس اے سیریس میٹر. چغتائی لیب والوں نے سب سے پہلے یہ جو کرونا ٹیسٹ تھا اس کی مشینری لے لی, تو آپ دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں ان کے ایسٹ کتنے بڑھ گئے ہیں. مجھے اس وقت ایگزیکٹ نمبرز یاد نہیں ہے, فگر یاد نہیں ہے, اس سے نہیں بتاؤں گی, آپ چیک کیجئے گا. ان کے ان کے جو ہیں 2.5 گنا ہو گئے ہیں ایسٹ پہلے سے. تو امیر تر ہوئے نا. اور یہ جو ہیں, یہ جو دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں, جی بل گیٹس, ان کے اثاثے 2 ارب سے ان عرصے میں 5 ارب کے ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں. فائزر کو انہوں نے وہ کیا ہے نا, پیسہ لگایا نا فائزر میں, تو فائزر کہاں نہیں بکی, وہ تو گن پوائنٹ پہ حکومتیں لگوائی ہے, سب کو پکڑ پکڑ کے لگوائی ہے نا. تو بظاہر تو فری لگائی ہے, حقیقت میں فری کیا آتا ہے, ہمارے ہی پیسوں سے حکومت لے کر آئی ہے نا. تو ہر قوم نے قرض لے کر, سود پر قرض لے کر فائزر خریدی, بیچی کس نے؟ بل گیٹس صاحب نے. اور اس میں یہ چند لیبز جو حصہ ڈالا ہے, تو ان کے آپ ایسٹ کا آپ گراف دیکھیں, انہوں نے پچھلے 50 سال میں نہیں کمایا جو 2 سال میں کما کر بیٹھ گئے. تو امیر امیر تر ہو گیا نا, امیر تر ہو گیا, اور غریب غریب تر ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں جو ہے بلڈنگ کا کام رکا ہوا ہے, آپ حکومت نے بھی پابندی لگائی ہوئی تھی, اب اٹھا بھی لی ہے. تو آپ دیکھیں 1000 روپے کی تو سیمنٹ کی بوری ہوگی, مدرسے کا کام کرانا تھا تو کیلکولیشن جو تھی وہ 1,70,000 کی تھی, اب 350 کی کیلکولیشن دے رہے. تو کہاں 1,70,000 کہاں 350 ڈبل ہو گیا نا. اور وہ بھی سچے ہیں, اس وقت سیمنٹ کی بوری 650 کی تھی, اب 950 کی ہو گئی. مٹیریل ہی کہاں سے کہاں چلا گیا. پڑے پڑے سب کچھ مہنگا ہو گیا. صحیح کہہ رہی ہے, لیکن مہنگا تو ہو گیا ہے. تو جس نے کام کس سے کام کرانا ہے وہی کرا سکتا ہے نا جس کے پاس اندھا پیسہ ہے. تو لہٰذا عام جو ورکر ہے, کتنے ہی لوگوں کو اپنے کام سے فارغ کیا ہوگا. تو غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور کام بظاہر دنیا چل رہی ہے اور کام رکے ہوئے. اسی کا نام ہے معاشی ڈاؤن فال. اور یہ ہے 3rd گریٹ ڈپریشن. پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. یہ صرف 150 سال کے اندر یہ تیسرا جھٹکا ہے دنیا کو, کیونکہ سود پر ہے نا دنیا. جن کا پیسہ سود کا لگا ہوا ہے وہ اپنا پیسہ کھینچتے ہیں اور دنیا گر پڑتی ہے. پھر حکومتوں کو جب نظر آتا ہے کہ اب تو بات مارا ماری تک آ جائے گی, اب تو لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت گری پہ اتر آئیں گے, پھر وہ ہتھیار پھینک دیتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم ہم سے کیا چاہتے, ہمیں پیسہ دو, ہم تمہاری بات مانیں گے. پھر چاہے وہ امریکہ حضور ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا جی ہو, وہ سارے پھر سر بسجود ہو جاتے ہیں ان چند سامراجی طاقتوں کے آگے جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے. آسان لفظوں میں یہود کے آگے. پھر وہ اپنی منمانی شرطیں دیتے ہیں, یہ ہوگا تو ہم تمہیں پیسہ دیں. اس سارے مسئلے سے نمٹنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سودی نظام کو چھوڑ کر اللہ کے طریقے کو اپنا. کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, میں زکوٰۃ کو بڑھاؤں گا اور سود کو تباہ کر دوں گا.
مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ان طاقتوں پر تو بھروسہ ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے یہ کیسے ہوگا, بھئی اس نے کہا ہے میں کروں گا, اب یہ اس کی ٹینشن ہے کیسے کرے, میری تو ٹینشن ہی نہیں ہے نا. میرا کام یہ ہے کہ میں وہ کام کر لوں جو کرنے کا حکم ہے, اور پھر اس کا کام اس پہ چھوڑ دوں. تو اگر میں حکمران ہوں لیٹ سپوز, تو میرا کام اتنا ہوگا کہ میں سود کا نظام ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام جاری کر دوں. اب اللہ کیسے برکت دے یہ اللہ کی ٹینشن ہے, یہ میری ٹینشن نہیں, یہ اس کی ٹینشن ہے نا. وہ کرے جیسے چاہے کرے, اور وہ کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے نا مسئلہ مہنگائی کا سب سے بڑا سبب ایک ہی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا, من یشاء عن ذکر الرحمن. تو رحمان کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, رحمان کے ذکر میں صرف نماز شامل نہیں ہے, رحمان کا ذکر دراصل رحمان کے نظام کا قیام ہے. تو اگر رحمان کے نظام کا قیام نہیں ہوگا, سعودیہ میں نماز تو اب بھی قائم ہو رہی ہے, یعنی لوگوں میں اتنی عادت ہے کہ اگرچہ حکومت نے پابندی اٹھا دی ہے پر نمازیں اسی طرح ماشاءاللہ چل رہی ہیں. معیشت پھر بھی ان کی تنگ ہو گئی, کیونکہ اللہ کے نظام کے قیام سے جو ہٹے گا. سورہ مائدہ میں آگے پیچھے 3 آیتیں آتی ہیں ایک ہی رکوع میں, جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہے. ہم الظالمون, جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, ہم الفاسقون, وہ فاسق. جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, ہم الکافرون, وہ کافر ہیں. تو اللہ نے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے کیا تھا نا. تو ہم اللہ کا نظام نافذ نہ کریں, ہم مومن ہیں, ایسا تو نہیں چاہیے. اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا. ہاں آج اللہ کے رستے پہ چل پڑے, اللہ رستہ دینا شروع کرتے ہیں. اللہ رستے نکالنے والے, زمین و آسمان اس کی ملکیت ہے. مدینہ اتنا سا تھا, اتنا سا تھا مدینہ, تو اس ایک اتنے سے مدینے کو ساری دنیا پہ غالب کیا کہ نہیں کیا. پاکستان تو بہت بڑا ہے, یعنی عرضی اعتبار سے ملک ہے, کیوں نہیں اللہ غالب کریں گے, کریں گے. لیکن اللہ کیوں ہماری مدد کرے, اللہ کیوں ہمارے لیے کوئی تکلیف اٹھائے, ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ نے تو صاف کہا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تو ہم اللہ کو یاد رکھیں گے, ہم اسلام کو باندھ کے رکھیں گے, پھر اللہ کریم مدد بھی دے گے. آپ نے کتا پالا ہوتا ہے نا, اور وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے, تو آپ خیال کرتے ہیں وہ کتا بھی بھاگ جائے نا, بھاگ جائے, چلا جائے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, بھاگ گیا تو بھاگ گیا, دفعہ ہے نا. تو دیکھیے بات یہی ہے, وفاداری, وفاداری کے بغیر کچھ نہیں. اللہ کہتے ہیں نا والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے. پھر اللہ رستے نکالتا, پھر جہاں سے چاہے نکال, وہ پھر اس کا مسئلہ. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے, دنیا کی واحد نظریاتی ریاست ہے. دنیا میں کوئی آپ کو اور مثال نہیں ملے گی کہ نظریے پر کوئی ریاست بنی. جتنی بھی ریاستیں دنیا میں آزاد ہوئی, زمینی حقائق پر حد پر ہوں, جغرافیائی حد پر ہوں, آئیڈیالوجی پر بننے والی واحد ریاست ہے. وہ آئیڈیالوجی ہی کیا تھی کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں مسلمان ہیں, اور وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق جینا چاہتے ہیں. اسی عہد کے تحت یہ ریاست ہم نے لی. تو کہاں ہے اسلام, کہاں ہے وہ مسلمان جو اسلام کے مطابق جینا چاہتے ہیں. تو پھر جو اللہ کے ساتھ عہد وفا نہیں کرتا وہ فاسق ہے نا. کیا اللہ نے مثال دی ہے فاسقوں کی, والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں. فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد توڑ دیتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک سوائے عہد توڑنے کے اور کیا, اور رشتے کاٹ ڈالتے ہیں. ہم سب کا حال ہمیں پتا ہے, تن بیتی کہیں کہ جگ بیتی کہیں, سب پتا ہے. اور وہ فساد برپا کرتے ہیں, خرابی برپا کرتے ہیں. ہم سے زیادہ فسادی کوئی ہے,
خاندانوں میں فساد ہم ڈالتے ہیں اور قومی حیثیت سے فساد ہم ڈالتے ہیں. دیکھ لیں پورے ملک کا, پوری امت کا, ایک پاکستان ملک کیا امت کا حال بگڑا ہوا ہے. کہاں ہم کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو, کچھ ہو, ایک آدھ پرائیویٹ تنظیم کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کوئی رفاہی تنظیم تک نہیں, صرف بگاڑ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ناچ گانے کرا لو, اس سے کوئی دنیا کو ترقی یا کامیابی تو نہیں مل رہی نا. کانسرٹ کرا لو, سنیمے بنوا لو, کتنے ہاسپٹل بن گئے, کیا ہو گیا؟ تو پھر خسارہ تو ہم نے اٹھانا ہے. اولئک هم الخاسرون, یہ خسارہ اٹھائیں گے. تو جب تک ہم یہ سب نہیں بدلیں گے نا, تب تک حالات نہیں بدلیں گے. نہ حکمران بدلیں گے, نہ آپ کے معاشی مسائل بدلیں گے. اب جی ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم تو بے بس ہیں. مومن کبھی بے بس نہیں ہوتا, کبھی کسی حال میں بے بس نہیں ہوتا. وہ قید خانے میں بیٹھا ہوتا ہے نا, وہاں بھی دو بندے ہتھے چڑھ کے ان کو بھی تبلیغ کرتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے. وہ مکہ میں بیچ دیا جاتا ہے نا, دشمنوں کے ہاتھ میں ہے, وہاں بھی مرتے مرتے 10 لوگوں کو مسلمان کر کے مرتا ہے. مومن کبھی بے بس نہیں ہوتا. ہم بے بس ہیں تو ہم مومن نہیں. آپ کی بے بسی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے ایمان کا کوئی لیول نہیں. اگر آپ بے بس فیل کرتے ہیں تو یہ تو آپ اپنا اپنا جانتے ہیں. کس بات کی بے بسی؟ میں خود تو اپنے بس میں ہوں نا, میں اپنے آپ کو بدلوں. ہر کوئی اپنے آپ کو بدلے. بدلاؤ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی مبعوث کیا, اللہ کی مدد شامل حال تھی کہ نہیں تھی؟ جبرائیل پشت پر کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ تو کیا پہلے دن تبدیلی آ گئی تھی؟ سارا مکہ سجدہ سجود ہو گیا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 سال جد و جہد کی ہے, جس کے رزلٹ آخری 3-4 سالوں میں آپ نے دیکھے. جد و جہد تب بھی چلتی رہی, مگر ایک بڑے لیول پر بہرحال نتائج نظر آنے شروع ہو گئے. لیکن نتائج نظر آئے تو جد و جہد کا کینوس بھی واسٹ کر دیا گیا. تو یہ تو جد و جہد ہے. لوط علیہ السلام آپ کے سامنے ہے, ساری عمر کی تبلیغ پر ایک بندہ ایمان نہیں لایا, مگر وہ تو بے بس نہیں. تو کوئی بے بسی نہیں ہے. کام شروع کرے, کہاں سے شروع کرے؟ اپنے آپ سے شروع کرے. یہ تھوڑی ہے کہ پہلے دن ہی کوئی لے جا کر آپ کو اسمبلی ہال میں بٹھا دے گا اور آپ جو ہے وہاں پورے ملک کو تبلیغ کرنے کے لیے جگہ پائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. گراؤنڈ لیول سے کام کرنا ہوگا, زیرو سے کام شروع کرنا ہوگا. پھر اللہ کس کو کہاں لے کر جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے. آج سے 20 سال پہلے جب ڈاکٹر فرحت نے کام شروع کیا تھا, کسی نے سوچا تھا کہ ایک عورت کی آواز اتنی دور تک پہنچے؟ اس خاتون نے تب قرآن پڑھانا شروع کیا جب مرد بھی نہیں پڑھا رہے تھے اتنے زیادہ. ٹاما ٹاما تھا, ٹاما ٹاما. ایک مودودی صاحب تھے, ایک ملک غلام مرتضیٰ صاحب تھے, پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو نامور لوگ تھے. ایک اسرار صاحب تھے, باقی چند گمنام سے لوگ تھے. گمنام تو بہت سارے لوگ رہے ہوں گے, لائم لائٹ میں یہی 3 نام آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہے. تجوید پڑھانے والے تو بہت تھے, ترجمہ اور تفسیر پڑھانے والے 3 ہی نام تھے. اس وقت میں چوتھا نام ایک عورت کا ابھرا تھا اور لوگ حیران ہوتے تھے. کس سے سوچا تھا کہ اس عورت کا کام اللہ اتنا قبول کر لیں گے؟ تو کام کا آغاز کریں, بیٹھ کر شکل نہ دیکھیں. کیونکہ تبدیلی اب دیکھیں نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ آگے تبلیغ کرنا شروع کر دیتا, رائٹ, اور آگے اور آگے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے 25 لوگ اول زمانے میں مسلمان ہوئے, اور اول زمانے میں ٹوٹل مسلمان ہونے والے لوگ 70-80 تھے. تو کتنے ہی بڑے بڑے نام ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ اسلام ابو بکر نے کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی تھی. ابو بکر نے ان کو پیغام دیا اور وہ مانے اور پھر آئے. سعد بن ابی وقاص کو ابو بکر نے پیغام دیا تھا. سعید بن زید ابو بکر نے ان کو انوائٹ کیا تھا. کتنے ہی لوگ ہیں
بلال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا تھا, ابو بکر سے ان کو ڈیٹیل ملی تھی, اور پھر وہ آئے اور چوری چھپے مسلمان ہوئے. تو کتنے ہی لوگ ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے بلال. یہ جو آپ قصہ پڑھتے ہیں کہ ایک غلام تھے, وہ بیٹھے جو ہے وہ جو پیس رہے تھے اور وہ رو رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا, تو ان کا جی مجھے بخار ہے, تو میرا مالک کہہ رہا ہے کام کرنا ہے, تو ان کا اچھا میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ہی کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. تو جتنے دن بیمار رہے حضرت نبی ان کو دوا بھی دیتے رہے اور ان کا کام بھی کرتے رہے. تو بعد میں پھر وہ پوچھا بلال نے کہ یہ صاحب کون ہے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے جتنا ہیلپ آؤٹ کیا. تو پھر وہ ابو بکر نے بتایا کہ یہ نبی ہے اللہ, اور یہ ان کا میسج ہے. اور پھر بلال مسلمان ہوئے. اب بلال غلام تھے نا, لیکن رات کو عمار کو جا کر بلال نے بتایا. رات کو جب سب سو جاتے تھے تو یہ بھی سو جاتے تھے نا, تو یہ رات کو چوری چھپے نکل کر عمار کے پاس گئے, کہا عمار ایسے ایسے میں مسلمان ہو گئے. عمار بھی تو غلام تھے. پھر وہ تینوں یعنی پوری فیملی مسلمان ہوئی. تو غلاموں کے اندر یہ پیغام کنوے کرنے والے عمار اور بلال تھے. وہ غلام تھے, سچ مچ کے غلام تھے. انہوں نے کہا ہم بے بس ہیں, مارے کھاتے تھے, سہتے تھے سب کچھ, اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود جا کر کام کرتے تھے. رات کو جب ان کو چھوڑ دیا جاتا, عمار کہتے ہیں کہ بلال پر اللہ رحم کرے کہ جب بلال دن بھر کی مشقت اور سزا کے بعد رات کو چھوڑے جاتے اور تھوڑا دم آتا, تو پھر کسی نہ کسی کو انوائٹ کرتے نکل پڑتے. ان سے زیادہ بے بس کون تھا؟ غلام سے زیادہ بے بس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ غلام کے لیے تو اسلام بھی مانتا ہے اس کی کوئی ملکیت نہیں, اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں, اس کی کوئی وراثت نہیں. اسلام بھی یہ قانون مانتا ہے. تو غلام تو گویا کہ ایک چیز بن جاتا ہے, آپ آگے کسی کو دے بھی سکتے, اس سے زیادہ بے بس کون ہے؟ لیکن جسم غلام ہوتا ہے, روح غلام نہیں ہوتی. بلال کے جسم کو تکلیف دی جا سکتی تھی, ان کو روکا نہیں جا سکا. A man can be destroyed, not defeated. تو بلال نے کبھی نہیں کہا میں بے بس ہوں. آپ کہاں سے بے بس ہو؟ یہ بے بسی مسکنت تو نہیں. سوچیں, اگر مسکنت ہے تو پھر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. کیونکہ جو قرآن کے ساتھ مذاق کرے گا, مسکنت کی سزا اسی کے لیے ہے نا, جو بعض حصوں پر ایمان لائے بعض کا انکار کرے. تو پھر دیکھیے کیا ذاتی زندگی میں ایسا کر رکھا یا اجتماعی میں. اگر ذاتی میں کر رکھا ہے پھر ذاتی طور پر توبہ کریں اور اس فعل کو چھوڑیں. فار ایگزامپل, ایک موٹا سا فعل آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آگے پیچھے پردہ کرتے ہیں, شادیوں پر اتار دیتے. کیا ہے یہ؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. اگر ایسا کریں گے تو پھر مسکنت تو آئے, کچھ نہیں ہو سکتا. سود کی حرمت کو بیٹھ کر بحث میں لاتے ہیں, اور پیسے لگائے ہوئے قومی بچت فنڈ میں, وہاں سے لے کر کھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. پھر کیا یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں ہے نا. اور آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, جی ہم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا. ہاں, قومی بچت میں لگا دیتے ہیں اور وہ بہبود سرٹیفکیٹ میں لگا دیتے ہیں. کیا آپ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں؟ آپ کوئی مشقت کا کام نہیں کر سکتے. مشقت مطلب کوئی زمین لے کر کرائے پہ چڑھا دیں. یعنی کہ جیسے سارا کے جو والد ہیں, انہوں نے گو ڈاؤن لیا ہوا تھا, گودام, اسے کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا. پہلے تو کام کرتے تھے, پھر بعد ازاں جب وہ نہیں کر پائے اور بیٹا بھی اتفاق ایسا رہا کہ وہ اس لائن میں ان کے ساتھ نہیں چل پائے, پھر وہ بیچارہ فوت ہو گیا, تو انہوں نے اسے کرائے پہ چڑھانا شروع کر دیا. اب وہ نہیں رہے, ان کی بیوی کرایہ وصول کرتی. اور بہت اچھا انہوں نے ایک اسٹیپ لیا, جب ان کے بیٹا بھی فوت ہوا, بیمار ہوا, پھر فوت ہوا, تو انہوں نے اپنے گھر کے نیچے دکانیں بنا دی. انہوں نے سوچا نا کہ میں بھی نہیں رہوں گا تو کیا بنے گا بچوں کا. انہوں نے گھر کے نیچے 2 دکانیں بنا دی, اسے بھی کرائے پہ چڑھا دیا. ایک آدھ انہوں نے چھوٹا گھر بھی لیا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ چڑھا دیا. گو ڈاؤن کا کرایہ آتا ہے, دکانوں کا کرایہ آتا ہے, اور وہ گھر کا کرایہ آتا ہے. ماشاءاللہ بچے پل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. وہی کہہ رہی ہوں نا, حلال طریقہ, حلال طریقہ. اب آپ دیکھیں اس گھر میں مرد تو کوئی نہیں ہے, سب خواتین ہی ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے ماشاءاللہ. میں نے اسے ایک آدھ دفعہ ویسے ہی میں نے کہا کہ باجی کوئی دقت نہیں, کرایہ, کہتی فلک کوئی دقت نہیں ماشاءاللہ. کہتی سارے ایڈا احترام کر دینے کے, انہوں نے پتا ہے آپ ٹائم پہ کرایہ دے دیں. جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتی ہے, اللہ خود اچھے لوگ ملا دیتا ہے.
اللہ کی طرف سے آسانی ہے. وہ کہتی ہے وہ خود آ کے ٹائم پہ دے جاتے ہیں, اور یعنی کہ گو ڈاؤن کا جو ہے مالک اس کو ایک آدھ دفعہ لیٹ ہوا تو آ کے معذرت کر کے گا کہ باجی میں دے دیاں گا, پریشان نہ ہونا, بس میری پیمنٹ لیٹ. ہم نے باتیں بنائی ہوئی نا کہ جی لوگ کرایہ نہیں دیں دے, لوگ انج کر دے, لوگ کچھ نہیں کر دے, لوگ اسی کام چور. اگر آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے, اللہ کیوں آپ کو اچھے ٹیننٹس ہی دیں گے. یہ شمسا ٹیننٹ ہے, کتنی بار آپ نے کرایہ لیٹ کیا ہے, آپ نے ٹیننٹ رکھے ہوئے ہیں, کتنی بار انہوں نے آپ کو تنگ کیا, آپ نے بھی رکھے ہوئے ہیں, کتنی بار تنگ کیے. ہم نے بہانے بنائے ہوئے. میں مانتی ہوں بعض اوقات برے لوگ متھے پڑ جاتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں, حلال کی راہ میں اگر تھوڑی سی دقت بھی آ گئی تو کیا ہے, ویسے تو پھر بینک بھی بعض اوقات پیسے نہیں دیتے, حکومت بھی پیسے اٹھا کے لے جاتی, وہ تو پھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے, بڑھتا ہے. اور پھر کھایا کیا, حرام, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے حرام مال کھایا وہ جہنم میں جائے گا. اور سود کے بارے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں, نیچے کی طرف, اوپر کی طرف نہیں, جن میں سب سے کم تر درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا. پھر بھی سود کھا لیتے, پھر کیونکہ ایزی منی ہے نا, ایزی منی ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا, وہی کہنا ایزی منی ہے, تھوڑی سی مشقت صحیح, کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ فضل کر دیں گے. اور آپ حلال کی راہ پر چلیں گے, اللہ رستہ دے دے گا. جی وہی کہ نا, شدت کا احساس نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 درجے ہیں گراوٹ کے اعتبار سے. یہ گراوٹ کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں, حدیث کا نہیں ہے, کیونکہ وہ درجے سے ہم بلندی لے جاتے ہیں نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 لیولز ہیں, اور سب سے کم ترین لیول ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ کس قدر گندا درجہ ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہو تو ہم اس سے کتنی نفرت کریں گے, مگر ہم جانتے نہیں ہیں. دیکھیں پہلی بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, قرآن نہ بھی پڑھے نا تفصیل سے, سود کے متعلق احکامات علماء بیان کرتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے پیسوں کی جھنکار کے آگے نا ہم کان بند کر لیتے ہیں. دیکھیں جی گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آرام سے, اور جب مہینے کی 5 تاریخ آئی, بینک گئے, سائن کیے, 25,000 20,000 لے آئے, اتنا کی ملتا ہے نا, جو پینشن عام طور پر ملتی ہے اس کے اگینسٹ اتنا کی ملتا ہے, تو وہ گھر آ گئے, پھر مزے سے بیٹھ گئے ٹی وی دیکھنے. لیکن اگر آپ نے کرائے پہ مکان چڑھا ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو ہوتی ہے نا, بندہ کبھی چکر مارتا ہے, کبھی دیکھتا ہے, کبھی کرایہ دار فون کرتا ہے کہ جی فلاں پرابلم آ گیا ہے, تو کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی تو, سینس آف رسپانسبلٹی رہتی ہے نا. تو وہ ہم رسپانسبلٹیز نہیں اٹھانا چاہتے, ہم عیش کرنا چاہتے ہیں. وہ بات آ جاتی ہے جو ہے علامہ مراغی علیہ رحمہ والی, وہ کہتے ہیں ہم سب جینا فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور نتیجہ آخرت میں موسیٰ جیسا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں ہل کے پانی نہ پینا پڑے. اور اسلام کا اور اللہ کا طریقہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, کہ حضرت مریم جیسی خاتون کو بھی کہا گیا جب بھوک لگے تھپ تھپانا, تھپ تھپاؤ گے تو کھجوریں گریں گی, ٹرے میں نہیں دی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا کیا ذریعہ دیا, کہ بنو نذیر کا علاقے دے دی, ٹھیک ہے نا. اب علاقوں نے تو کھانا نہیں دینا, وہ باغات تھے, ان باغات کو چلانا, فصل کا حساب رکھنا, فصل اتارنا, بیچنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ٹھیکے پر دیے صحابہ کو, صحابہ کو ان کا حصہ ملتا تھا, وہ آپ کو لا کے دیتے تھے وغیرہ. تو یعنی اللہ نے زمین دے دی, باغات دے دی, اب باغات چلانا بسانا آپ کا کام تھا. یہ نہیں اللہ نے کیا کہ وہ دیکھو وہ کان پڑی وہاں سے سکے نکالی جاؤ اور بیچی جاؤ, یہ نہیں, یہ ہوتا ہی نہیں. ذریعہ دے دیتے ہیں اللہ کریم. آپ کو اللہ منہ سے لگا کر نہیں دیں گے, اصول ہی نہیں ہے. اور جتنے بھی اس طرح کے آسان بزنس ہوتے ہیں وہ سب سود پر, ایزی منی, سب سود پر. اور ایزی منی بھی نشہ ہے. تو دیکھیں ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے نا, تو پھر کیا ہم نے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کو زندگی کا رنگ نہیں بنا رکھا. تو پھر مسکنت تو آئے گی, کیونکہ مسکنت سزا ہی اسی بات کی. نماز ہم نے پڑھنی ہے, نہ پردہ ہم نے اپنے پورے خاندان کی بچیوں کو نہیں کرانا, سب کو ننگا پھرانا, مسکنت تو ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن انشا کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں, کہتے ہیں ساری زندگی اورنگزیب عالمگیر نے ایک نماز نہیں چھوڑی اور ایک بھائی بھی نہیں چھوڑا.
حکومت کی جنگ تھی نا, مروا دیے سارے, بھتیجا بھی قتل کروایا. اور یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے کہ بھتیجا جو تھا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خود سٹن ہو گئے اورنگزیب. بڑا خوبصورت ینگ بچہ تھا, 21-22 سال کا. تو کہنے لگا کہ دل تو نہیں چاہ رہا تمہیں مارنے کو, پر سانپ کا بیٹا سپولیا ہوتا ہے, قتل کر دیا. حکومت کی جنگوں کی یہی کہانی ہے. دونوں برابر تھے, وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا, وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا, جو غالب آ گیا اس نے مار دیا. وہ اپنا حساب دیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے انتہائی جی اورنگزیب صاحب نے, اورنگزیب صاحب درویش کہانیاں, اور اورنگزیب صاحب کا فتاوی عالمگیریہ. تو یہ فتویٰ کہیں نہیں آیا کہ بھائی کو قتل کر دینا حکومت کے لیے گناہ کبیرہ ہے. وہ حابیل اور قابیل کے لیے ہی تھا. اگر قابیل نے حابیل کو اللہ کی خلافت کے لیے قتل کیا تو جہنمی, اور اورنگزیب صاحب نے سارے بھائی اور بھتیجے مار دیے بر صغیر کی حکومت کے لیے, تو وہ پھر بھی اللہ کے ولی, چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں دین کو مذاق بنا رکھا. وہ ہمارا پرسنل کرائیٹیریا نا جی, پرسنل کرائیٹیریا. چونکہ وہ سنی المذہب تھے, چونکہ وہ بابوں کو مانتے تھے, وہ درگاہوں پہ جاتے تھے, لہٰذا ان کا ہر گناہ معاف. بات صرف اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لائن حضرت فتاوی عالمگیریہ, اس میں سے ایک حدیث لا کر دکھائیں, پورے فتاوی عالمگیریہ میں مل جائے. فتوے تو ہیں مگر فتووں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, تو پھر فتووں کو کیا کریں, چاٹے. اٹھا کر دیکھیں کتاب الحیل, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور ایک فتاوی عالمگیریہ میں نہیں, حنفی فقہ کا ایک پراپر چیپٹر ہے کتاب الحیل. حیل کس کو کہتے ہیں جی؟ حی نہیں کہا میں بہت واضح بولتی ہوں, آپ کان صاف کریں. کتاب الحیل, حیل جی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اردو میں بولتے ہیں آپ زیر کے ساتھ, ہیلا. ہیلا, ہیلا کس کو کہتے ہیں؟ بہانے کو. جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہانہ بنایا تھا کیا سزا آئی تھی؟ ہیلا کس نے کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ سبت والوں نے کیا تھا نا, بندر بن گئے تھے. حنفی فقہ ایک مستقل موضوع ہے, آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ سے ہے یہ جی, کتاب الحیل, ہیلا کا طریقہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جائیں فتاوی عالمگیریہ اٹھائیں, کتاب الحیل کھولیں, اس میں باقاعدہ آپ کو حل ملے گا کہ جب سونے پر یا مال پر سال پورا ہونے لگے, ایک دن رہتا ہو, شوہر بیوی کو گفٹ کر دے, زکات نہیں بنے گی. جب سال رہتا ہو بیوی شوہر کو گفٹ کر دے, پھر شوہر بیوی کو گفٹ کر دے, اور قیامت کے دن دونوں بندر بن کر اٹھیں. یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ انہوں نے نہیں کہا. یہ آپ کہنا کرنا شروع کر دیں. کتاب الحیل کا جو موضوع ہے یہ انٹروڈیوس ہی احناف نے کروایا ہے, اور اس پر امام بخاری نے شدید مذمت کی ہے امام ابو حنیفہ کی. یہ تو کوئی نہیں بتائے گا. کیوں بتائیں بھائی؟ چونکہ اورنگزیب حنفی تھے, چونکہ اورنگزیب قبر پرست تھے, لہٰذا سارے بھائی, 3 بھائی اور 9 بھتیجے قتل کر کے بھی وہ جنتی ہیں, وہ ولی ہیں. ان کی جاگیر ہے, ان کی جاگیر ہے. وہ تو کہتے ہیں جی بابوں کی جاگیر ہے جنت. یہ مذاق ہے, یہ دین کا کام ہے. یہ وہی مسلانتیں ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. نہیں جی, بتا تو رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہیلا ہے. جائیں فتاوی عالمگیریہ کھولیں, مشہور کتاب ہے, کھولیں کتاب الحیل کھولیں, دیکھیں. نہیں جی, دھوکہ دینے والی بات کیا, دھوکہ ہی ہے. اس سے چھوٹے لیول کا کام سبت والوں نے کیا تھا. انہوں نے تو ایک دفعہ ہوز بنا لیے تھے نا, یہ تو آپ کو ہر سال کا بتا رہے ہیں. اور یہ ایک دفعہ کا ہیلا انہوں نے کیا تھا تو اللہ نے بندر بنا دیا تھا. نہیں جی, اور یہ باقاعدہ احناف کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بینک میں نہیں دینا چاہتا زکات اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو شیعہ وہ کروا دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہیلے سکھاتا کون ہے؟ اس کے جواز کے فتوے کون دیتا ہے؟
دیکھیے جی انما الاعمال بالنیات، وہ تو نیتوں پر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ چال چلتے ہوئے یاد رکھیں اللہ معاف نہیں کرتے. مسلمانوں میں ایک ہی مثال تھی صحابہ میں، کون تھا؟ جس بتائیں نام، جس نے کہا تھا کہ میں مال اس لیے چاہتا ہوں کہ صدقے کروں، اور پھر اس نے کہا تھا، نام بتائیں، بولے نام بتائیں، ساتھ یاد بھی کیا کریں نا بادام کھانے کے علاوہ. ہاں ہاں جو اہم نام ہو یاد کریں گے تو یاد ہوں گے نا. بتائیں. وہ نال میں بھی گوبھی کے پھلا نہیں سنانی ہے. ڈھونڈ کے آئیے گا کل، ڈھونڈیں گے نا پھر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈھونڈ کر آئیے گا کل. تو اس نے پھر ہیلا کیا کیا تھا؟ یہ تو جزیہ کی طرح ہے، میں مسلمان ہوں میں کیوں دوں، یہ تو ٹیکس ہے گویا. ہیلا تھا نا. ساری عمر پھر اللہ پاک نے اسے اگزامپل بنا دیا ہمارے لیے نا، ہمارے لیے اگزامپل بنا دیا. ساری عمر اس سے پھر مال قبول نہیں ہوا. آدھا ہے نا سالبہ پہلے ہے، خود سالبہ تھے کہ سالبہ کے بیٹے تھے، سالبہ ہے. صحیح کہا، بہتر کریں. سب نے لکھا ہوا ہے، سب نے لکھا ہوا ہے، ڈھونڈیے گا. آپ قریب قریب ہیں لیکن صحیح کریں، صحیح کرنے والا. سالبہ صحیح ہے، ترتیب بھی صحیح کریں، ترکیب بھی صحیح کریں. ڈھونڈیے گا نا، ڈھونڈنے سے پتہ کیا ہوگا، پھر یاد ہو جائے گا. جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کو یاد کرتے ہیں پھر وہ غلطی نہیں بھولتے. ایگزام میں ہوتا ہے نا. چلیں بس اب میں نے کہا نا دیکھیے گا، دیکھیے گا. تو ہماری معیشت کی خرابی کا ذمہ دار نہ عمران خان ہے نہ نواز شریف ہے، سارے ہی ہیں سیاست دان. ریزن کیوں ہے؟ جیسے ہم ویسے سیاست دان. اور بنیادی غلطی وہیں پر ہے. یا شان ذکر الرحمان. تو دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنی اصلاح کریں. ہر کوئی گراؤنڈ لیول سے اصلاح کا معاملہ شروع کرے. خود کو صحیح کریں، اپنے ارد گرد والوں کو صحیح کریں. کیونکہ پہلی اصلاح میں اپنی کروں گی نا، پھر دوسرے. نبی کریم کو سب سے پہلے نماز کا حکم ملا نا، سب سے پہلے آپ کو نماز میں کھڑا کیا گیا، اس کے بعد پھر آپ نے دوسروں کو کہا تم بھی پڑھو. تو پہلے میں پھر کوئی اور. ساری عمر پڑھا. اور بات یہ ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں لوگ خود پھر پوچھتے ہیں، خود کویسچن کرتے ہیں، خود سوال کرتے ہیں اور پھر اس سے سیکھتے جاتے ہیں. پیری فقیری تو موضوع الگ ہے نا، وہ تو مخلوق ہی الگ ہے، وہ ایلین ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں. میں اس وقت آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف بیٹھ کر یہ کہتے رہنے سے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ چینج نہیں ہوگا. اپنا حصہ ڈالیں. قوم کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. سوال تو مجھ سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے، صرف عمران خان اور نواز شریف سے نہیں ہونا. بے شک ان کا جو ہے کینوس واسٹ ہے، پر سوال تو ہم سے بھی ہونا نا کہ جب امت ڈوب رہی تھی تم کیا کر رہے تھے؟ جوڑے خرید رہے تھے، جوتے خرید رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تم کہاں تھے؟ کیونکہ میں نے تو پوری امت مسلمہ کو ذمہ دیا ہوا تھا، تو کیا کیا تم نے؟ تو پھر ہمیں جو ہے کام شروع کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے. آپ ایک بندے کو چینج کریں گے، آپ کو کیا پتا وہ چینج کہاں جائے گا. آپ دیکھیے موسیٰ بن نصیر جو تھے، ان کے پاس غلام تھے، بچے ان کو حصے میں ملے، انہوں نے اس کی عسکری تربیت کی، پڑھایا، وہ پھر بچہ مسلمان بھی ہو گیا. طارق بن زیاد بنا، اسپین فتح کیا. سوچا تھا موسیٰ بن نصیر نے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ انہوں نے تو صرف ایک بچے کی اچھی تربیت کی کہ اب یہ میرے پاس آیا ہے. جب آئے تو 8-9 سال کے تھے. تو موسیٰ بن نصیر نے بچوں کی طرح پالا، تربیت کی، حسن سلوک دیکھ کر ہی وہ مسلمان بھی ہو گئے. اب وہی بات ہے، اللہ نے اس کو طارق بن زیاد بنا دیا. کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ عطا بن دینار جو ہے غلام تھے، ایک صحابی کو حصے میں آئے تھے، انہوں نے پالا، تربیت کی، دین کا علم سکھایا.
تو وہ اتنا ماشاءاللہ ان کا علم کا شوق تھا کہ وہ سیکھتے ہی گئے. ان کے علم کی تواضع اور علم کا مقام دیکھ کر انہوں نے آزاد کر دیا. عطا ساری عمر حرم میں رہے, ساری عمر دین پڑھایا, اور جتنا کام وہ کر گئے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کرتے انہوں نے سوچا تھا کیا تھا اتنا بڑا نام بننے والے؟ تو بات یہی ہے, تربیت کریں, کام کریں, بتائیں. تو آپ کو کیا پتا کہ ان میں سے کون اٹھتا ہے اور کیا بن جاتا ہے؟ عمران خان کے ابا کو پتا تھا کہ یہ کل کو عمران خان بنیں گے, یا نواز شریف کے ابا کو پتا تھا کہ نواز شریف اتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائیں گے؟ اگر تربیت ڈھنگ کی ہوئی ہوتی تو یہی لوگ بہت کچھ کر سکتے. مجھے اسرار صاحب کی بات آپ سبھی کو پتا ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ جتنا, اور صحیح کہا, کہ جتنا بڑا مینڈیٹ لے کر نواز شریف منتخب ہوا, عوام کا جتنا ووٹ لے کر کبھی کوئی منتخب نہیں ہوا. تو نواز شریف چاہتا تو چینج آ سکتا, لیکن ان کے یہ بھی الفاظ تھے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں, کہ جب اس کی مہم چل رہی تھی میں اس سے ملا, میں نے اس سے بات کی, اس سے وعدہ کیا کہ میں اسلامی قانون نافذ کروں گا, جب یہ حکومت میں آ گئی اس سے اسلامی قانون نافذ نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ان کے ابا کو تو نہیں پتا تھا کہ کل کو نواز شریف 3 دفعہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے. کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کا مستقبل کیا ہونے والا ہے. ہر بچے پہ انویسٹ کریں اور امید رکھیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی نکل آئے. خمینی بھی تو کسی ماں کا بچہ ہی تھا نا, کتنا بڑا انقلاب لائے ہیں خمینی, تبھی سے ایران کی جان انہوں نے دوبر کی ہوئی ہے, مگر کیا بگاڑ سکے ایران کا؟ دیکھیں عراق نے ان کی ساری باتیں مانی, عراق برباد ہو گیا. ایران کے ساتھ خمینی کے وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے, ایران کھڑا اپنی جگہ پر. کس نے سوچا تھا؟ تو تربیت کریں, ان کو ویژن دیں, ان کو اٹھائیں, ان کو جگائیں, ان کو بہتر بنائیں. آپ کو کیا پتا کون ان میں سے کیا نکلا. جن لوگوں نے دنیا بدل ڈالی وہ بھی تو چند ماؤں کے بیٹے ہی تھے, بس ان کی تربیت کا ویژن تھا. تو ان کو ویژن دیں, دین پر بدل ڈالیں, ان کی زندگی کو مقصد دیں, نوکریوں سے آگے دیکھیں, شادیوں سے آگے دیکھیں, بڑے مقصد دیں ان کو, پھر چیزیں چینج ہوں, پھر چیزیں چینج ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارا اپنا ویژن محدود ہے. گھوم پھر کے ہماری سوچ اسی بات پر آتی ہے میرے بچے کی شادی کب ہوگی, میرے بچے کو نوکری کب ملے گی. اس سے آگے کی تو سوچ ہی نہیں ہے. یہ سب تو ہو ہی جانا ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اس سے آگے کا کون سوچے گا؟ اگر جناح یہی سوچتے کہ میری شادی نہیں بچے گی اور شادی سنبھال کے بیٹھ جاتے تو بن گیا تھا پاکستان. چھوڑ گئی تھی نا ان کو رتی, کیوں چھوڑ گئی تھی؟ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے, اپنی بچی نہیں پال سکے بیچارے. ننیال نے پالی تو پھر کیا ہوا, پارسی سے شادی کر لی نا اس نے, اتنا بڑا غم تھا جناح کی, اکلوتی بچی تھی, اللہ کے لیے اسے بھی چھوڑ دی. اگر جناح سوچتے میری بیوی میری بچی, پھر ہو چکا تھا پاکستان بن چکا, چننا پڑتا. جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ظاہری بات ہے ایک انسان ہے, 2 جگہوں پر نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے نا. یہی چیز جناح نے دیکھی اور سیکھی ہوگی, کیونکہ وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے تھے, وہ نعرے نہیں لگاتے تھے, مگر وہ بہت سائلنٹ آبزرور تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا مر رہا ہے, بیٹی پیغام بھیج رہی ہے, وہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں, کہتے بیٹی کو کہ صبر کرو. کبھی جانے سے اس سے بچنا نہیں ہے, میں اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاؤں, پڑھا کر اٹھ کر جاتے. بیٹی مر رہی ہے اور جنگ درپیش ہے, جنگ کے لیے چلے جاتے. رقیہ مر ہی نہیں تھی نا, ڈیتھ بیڈ پر تھی, آپ چلے گئے چھوڑ کر, اور واپس آئے تو رقیہ مر چکی تھی. یہ ہے نبی کا طریقہ, اپنا کام کیے جاؤ. دنیا میں جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو لے کر رونے پٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, ہر کسی کو پوری زندگی ماں باپ کو پوچھا نہیں, آخر میں جی ہم تو شکل نہیں دیکھ پائے. یہ بیکار کی باتیں. ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں مویانو تیریاں, جندیاں تیریاں تے مویانو پنجیریاں. آتی ہے سمجھ اس بات کی؟ جیتے لوگوں کو, زندہ لوگوں کو دھکے مارو, اور جب مر جائے تو پنجیریاں بناؤ ختم میں رکھنے کے لیے. جیندیاں نو تیریاں تے مویاں نو پنجیریاں. ہماری یہی سوچ ہے, کیونکہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں نا.
مردے تو یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ کیوں بیٹھے ہو آ کر میرے سرانے. زندہ تو کہے گا نا کہ آ گئی میری یاد, پہنچ گیا تو. امی پیسے, امی کہے گی میں پیسے نہیں چاہیے, ٹائم نہیں دے سکتا, رکھ اپنے پیسے. تو اس لیے زندہ کے پاس تو نہیں آئیں گے. ہاں مرے ہوئے نے کیا کہنا ہے, وہ تو دنیا کو آسانی سے دکھا سکتے ہیں جمعرات کر کے, چیلم کر کے, او ہو کیا پتر نے چیلم کیتا. تو دنیا میں تو نیک نامی مل گئی نا, آخرت کس نے دیکھی. ہم لوگ ہر معاملے میں بددیانت ہو چکے ہیں, ہم ہر چیز میں منافق ہیں, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان پڑھتی تھی نا, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, تو میں کہتی تھی کوئی اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دیتا ہے اللہ کریم. اور اب میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو یہ سب چینج کرنا ہو, صرف باویلا کرنے سے, صرف یہ کہنے سے کہ معیشت خراب ہے معاملہ درست نہیں ہوگا. اس ساری تباہی کی بنیاد وہی ایک جملہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا, وہ آپ کے رب کا جملہ ہے, وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. ساری قوم بھوکی مر رہی ہوگی نا, تب بھی اللہ آپ بھوکا نہیں ماریں گے اگر آپ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت آپ کو کرونا میں مل گیا. بڑی بڑی معیشتیں جو ہے وہ کنگال ہو گئی, آپ کنگال نہیں ہوئے اس گئے گزرے وقت میں, جبکہ لوٹا بھی جا رہا ہے. سبب کیا تھا؟ صدقات, اللہ کو یاد کرنا, جتنا بھی جس طرح بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر بڑھ گیا تھا. اور دوسری بات صدقات, وہ بھی تو اللہ کی یاد کا ایک سبب ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے صدقات ایک بڑا سبب تھا جس نے بچا لیا. تو ابھی بھی بچا لے گا. اللہ کے ذکر پر استقامت کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں, پھر چینج آئے, پھر چینج آئے. اس کے بغیر نہیں آئے, آ ہی نہیں سکتا. چونکہ ہمارا ذہن ہر وقت انہی حالات حاضرہ میں, کی بھی الجھاؤ ہے نا, انہی حالات حاضرہ میں الجھا رہتا ہے, تو ہم کسی چیز پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, ہے نا. تو بات شروع ہوتی ہے کوئی, اور موضوع پھر یہی آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ذہن ہمارا اسی پر اٹکا ہوا ہے. میں خود مانتی ہوں, اور میں نے کہا بھی ہے, معیشت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے, مگر معیشت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ورلڈ بینک کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ہمیں لگتا ہے, لگ رہا ہے, اگر اللہ کے حکم پر چلیں گے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جس وقت اسلام کی طاقت کا آغاز ہوا تھا, اسلام کے سفر کا آغاز ہوا تھا, اس وقت بھی انٹرنیشنل قوتیں مسلمان نہیں تھی. ایک طرف رومن تھے اور ایک طرف ایرانینز تھے, دونوں ہی غیر مسلم طاقتیں تھیں, اور دونوں ہی سود پر چلتی تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نظام متعارف بھی کروایا, قائم بھی کیا, اور اس کے ساتھ دنیا کو چلا کر بھی دکھایا. تو یہ سب آگے بھی چلے گا, بشرط ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں قرآن کو پوری طرح اپنانے کی توفیق دے دے. ہمارے رب نے ہمیں کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا دشمن ہے, وہ بھی کھلا. تو جب تک ہم پورے داخل نہیں ہوں گے اور شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں. تو اپنی کامیابی کے لیے بدلیں, اور اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. گھر سے معاشرہ, اور معاشرے سے قوم, سب کامیاب ہو جائے, سب کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. اور کوئی بھی کام کرتے ہو یہ یاد رکھیں, قیامت تو پھر ایک دن آنی, حساب تو ایک دن ہونا ہے. آج ہم بچ جائیں, آج ہم منہ پھیر لیں, آج ہم کچھ بھی کر لیں, کر سکتے ہیں, اختیار ہے نا, مگر یہ اختیار کتنے عرصے کے لیے ہے؟ 50 سال, 60 سال, 100 سال, 200 سال. میں کہتی ہوں جی 100 سال, 200 سال, 1000 سال, اینڈ کیا؟ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں 1000 برس جیو پھر بھی ایک دن مرنا ہے. یہ پیمانہ عمر تو آخر کو ایک دن بھرنا ہے. تو 1000 سال جی کر بھی مرنا ہی ہے نا. ابلیس نے قیامت تک کی زندگی مانگ لی, تو
قیامت کے دن تو مرے گا نا, قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا نا. تو کتنی دوڑ لگا لو, اینڈ تو وہی ہے. کسی کا سفر لمبا, کسی کا سفر چھوٹا. کھوتی نہیں آنا تو بورڈ تھلے. تو لہذا حساب تو دینا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جنتوں کا مالک بننا ہے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھے. اور اس خوف کی بنیاد یہ عقیدہ ہے, اینڈ آف ٹائم بھی ہوگا اور حیات بعد الموت بھی ہو. تو اذا وقعت الواقعہ, یاد کرو اس وقت کو جب وہ رونما ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے تو بھی یہ رونما ہونا ہے نا. اللہ کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے, اللہ کے لیے سب زمانے برابر. اللہ کہتے ہیں اس چیز کو ویژولائز کر کے دیکھو, جب قیامت آ چکی ہوگی تو کیا ہوگا. آنی ہے نا ایک دن, تو ویژولائز کرو. پھر جب قیامت آ جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر کیا کرو گے, پھر کہاں جاؤ گے, کیونکہ وہ وقت تو آنا. لیسا نہیں, لوقعتھا, اس کے وقوع پذیر ہونے میں, کاذبہ, کوئی جھوٹ. اس سے وقوع پذیر ہونا ہے, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. قیامت آنی ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ اتنا بڑا سچ ہے جتنا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ سچ ہے. جو چاہے ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پورا ہوگا. کیسے پورا ہوگا؟ قیامت آئے گی, ہر حال میں آئے گی. اور قیامت کی جو شدت ہے, ہر چیز ختم ہو جانی ہے. ہم سب کو ہی بات پتا ہے. اور میں پھر وہی عرض کروں گی, ہر مذہب کے لوگ مانتے, ہر دین کے لوگ مانتے, تھوڑی تھوڑی چینج کے ساتھ سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر پھر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی کوئی ہمارے لیے کوئی بچت ہو جانی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ویژولائز کر کے دیکھو, اس چیز پر غور کرو. ہم جی جھٹلا کر دیکھتے ہیں, ہم اصل میں جھٹلانے کے لیے بھی غور نہیں کرتے نا. ہم غور کریں نا تو ہم یہ جان لے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی جیسے کسی کو شوگر ہے نا, تو وہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ پھر جھٹلا نہیں پاتا کہ شوگر اس کو اندر اندر سے چاٹ رہی. لیکن وہ میٹھا کھائی جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو کہیں کہ آپ کو شوگر ہے, اتنا میٹھا کھا رہے, وہ ہاتھ جھٹک کر کوئی پرواہ نہیں. ہاں دیکھی جائے گی. ہاں فراموش, فراموش. کوئی دین کی راہ پہ مرے تب نہیں ہم کہتے. یعنی اگر کسی کو یہ تھریٹ مل جائے کہ بھئی تم دین کا کام بند کر دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے, تب ہم فوراً روکنے پہنچ جائیں گے. تب ہم نہیں کہیں گے کہ دن تیانی, تب نہیں ہم مانتے. ہاں میٹھا کھانے کے لیے ایک دن آنی, نمک کھان لیے ایک دن آنی. ہم نے اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جو بت سب سے زیادہ پوجا گیا وہ ہے نفس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے احمق انسان وہ ہے جو ساری زندگی بندگی اپنے نفس کی کرتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے رکھتا. تو ہمیں نفس کی بندگی سے نکل کر اللہ کا بندہ بننا. تو اللہ فرماتے ہیں اس بات کو زیوم کر کے دیکھو کہ وہ وقت جو آنے والا ہے آ چکا, اور اس کے آنے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. حافظۃ رافعہ, خا فا ضاد, خافضہ, نظریں یا کسی چیز کو جھکانا, پست کرنا. اور اس کا یہ دونوں اپوزٹ ہے. رافعین, رافع بلند کرنا, خافضہ اور رافعہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. وہ ہوتے تھے نا الفاظ متضاد, اسے کہتے ہیں سنت تضاد. شعروں میں بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے غالب کا شعر ہے, کسی کی خانہ ویرانی, ایک منٹ, کسی کی خانہ ویرانی کو یہ فتنہ ہی کیا کم ہے,
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. تو یہ دوست اور دشمن اپوزٹ ہے. اسی طرح آتش کا شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. تو آگ اور پانی اپوزٹ ہے نا. تو یہاں بھی یہ اپوزٹ ہے دونوں حرف، دونوں لفظ حرف نہیں ہے. خافیدہ پست کر دینے والی، رافیہ بلند کر دینے والی. خا فا غود ایک کا روٹ ہے اور را فا عین دوسرے کا روٹ ہے. تو رفا کا لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں، رافع نام رکھتے ہیں، رفعت نام رکھتے ہیں. تو چونکہ خافیدہ کا مطلب ہے پست کر دینے والا، تو کوئی نام نہیں رکھتا. خافیدۃ الرافعہ، ہر بلندی کو پست کر دے گی. قیامت ہر بلندی کو پست کر دے گی. اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو فزیکل معنی ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا نا. آپ کو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور زمین کے بارے میں لگتے فَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. پہاڑوں کے بارے میں ہوتا ہے وَالْجِبَالُ حَدًّا. اور جو ہے سورہ قاریہ میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح بکھر جائیں گے. تو ایک تو یہ معنی ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، پست و بلند سب برابر. اینڈ آف ٹائم. ٹائم کیا ہے؟ اس کائنات کا نظام، اس کی گردش، یہی تو ٹائم ہے. تو جب یہی نہیں رہے گا تو ٹائم کہاں سے رہے گا؟ تو زمان اور مکان بندھے ہوئے ہیں. جب مکان ختم ہوگا تو زمان خود ہی ختم ہو جائے گا. آٹومیشن. یہ اس عظیم رب کا عظیم نظام جس کی کوئی مثال نہیں. جیسے وہ عدیم المثال ہے، کہ نظام بھی عدیم المثال ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. دوسرا اس کا معنی معاشرتی ہے، سوشلی سب برابر ہو جائیں گے. بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کوئی قیامت کے دن بادشاہ نہیں رہے گا، کوئی قیامت کے دن حاکم نہیں رہے گا، سب برابر. اینڈ آف ٹائم میں بھی اور حشر کے دن بھی سب برابر. بلکہ جو جتنا بڑا سردار، جتنا بڑا حاکم، جتنا بڑا گنہگار، اتنا ہی رسوا. اس دن تو بڑائی صرف نیکی کی رہ جائے گی، صرف نیکی کی رہ جائے گی. تو بلال کو دیکھیں گے آپ سر بلند، ام سلیم کو دیکھیں گے آپ سر بلند. اللہ اکبر. ام ایمن کو دیکھیں گے. اب دیکھیں ام ایمن کا، میں پھر وہی کہتی ہوں، جس نے کام کرنا ہے. ام ایمن غلام تھی، کنیز تھی، بچپن سے کنیز تھی. قافلے سے اٹھا لی گئی ہوں گی، بیچی گئی، اور عبداللہ جو تھے انہوں نے خرید لیا. چھوٹی سی بچی تھی 6-7 سال کی، انہوں نے اپنی بیوی کو خدمت کے لیے دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال بڑی تھی، 6-7 سال بڑی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے تھے تو وہ 12-13 سال کی تھی. تو جب حضرت آمنہ فوت ہوئی ہیں تو قافلے کے ساتھ ایمن ہی ان کو لے کر واپس آئی. ام ایمن ہی لے کر واپس آئی. نام ویسے ان کا حبیبہ تھا، لیکن ام ایمن اپنے بیٹے کے نام سے ان کی کنیت مشہور، لے کر واپس آئی. ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. اچھا غلام تھی، کنیز تھی، بے بس تھی، کیا ان کی حیثیت تھی. مگر جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے فوراً ایمان لے آئی. اپنے ان کے شوہر نے چھوڑ دیا، کوئی ایمان نہیں لایا. بیٹا مسلمان ہو گیا، خیر سے ایمن جو تھے مسلمان ہوئے، احد میں شہید بھی ہوئے. بہت پیار کرتے تھے آپ ام ایمن سے، بہت پیار کرتے تھے. اور آپ ان سے کہا بھی کرتے تھے انتا امی بعد امی، آپ تو ماں کے بعد میری ماں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے کہا اگر کوئی کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو ام ایمن سے کرے. تو پھر زید بن حارثہ نے کیا. حالانکہ ظاہر ہے زید بن حارثہ چھوٹے تھے، ام ایمن بڑی تھی. ہم نے عمر کو مسئلہ بنایا، ایج کو. 2 سال بڑا ہو تو سیاپا، 2 سال چھوٹا ہو تو سیاپا. اصل جو کرائیٹیریا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں کتنے صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کوئی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے. اب زید بن حارثہ خود بھی جنتیوں میں سے، لیکن جنت کا لالچ تھا نا. ام ایمن سے شادی کی. اور 2 محبوب ترین ہستیوں کے بیٹے تھے اسامہ، جو آپ کے سب سے پیارے تھے، سب سے پیارے تھے. آپ یعنی دیکھیں کہ آپ کوئی سفارش کرانی ہوتی تھی تو اسامہ سے کہا جاتا تھا. تو وہ جو فاطمہ تھی جنہوں نے چوری کی تھی بالکل بنو مخزوم کی، تو ان کے لیے بھی سفارش کرانے کے لیے حضرت اسامہ کو کہا گیا تھا کہ اسامہ تم بات کرو.
پھر اسامہ نے بعد میں صحابہ سے ناراضگی بھی کی کہ تم لوگوں نے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. بہت پیار کرتے تھے آپ, بہت پیار کرتے تھے اسامہ, بہت چاہتے تھے. اگر آپ کا کوئی پوتا زندہ رہتا اور اس سے آپ وہ پیار کرتے تو وہ وہی پیار ہوتا جو اسامہ سے. بہت پیار کرتے تھے, اور یہ صحابہ کو کلیئر تھا. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے لیے سب کے وظیفے مقرر کیے تو اسامہ کا وظیفہ اپنے بیٹے سے زیادہ رکھا اللہ سے. تو انہوں نے گلا کیا کہ ابا اسامہ مجھ سے اتنے چھوٹے ہیں, جب میں جنگوں میں حصہ لے رہا تھا اسامہ بھی چلنا سیکھ رہے تھے, تو آپ نے اس کا حصہ مجھ سے زیادہ رکھا. آپ نے کہا بیٹے جتنا پیار اسامہ کے باپ سے تھا نا, تیرے باپ سے نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنا پیار اسامہ سے تھا تجھ سے نہیں تھا. ہو گئے عبداللہ بن ابی, کیونکہ صحیح بات تھی نا. تو پھر مرتبے تو ان کے ہوں گے بھائی, جو غلام تھے, ہے نا. حضرت بلال حبشی تھے, غلام تھے. عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے آپ مقام دیکھیے گا. اور ابو جہل جو اتنا سردار تھا, اتنی شوکت والا تھا, اس کا بھی حال دیکھیں گے قیامت کے. تو ایک معنی یہ ہے بلند و پست بدل جائیں گے, دنیا کی ہر بلندی دھری رہ جائے گی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بے نظیر صاحبہ, زرداری صاحب, انکلوڈنگ عمران خان صاحب, سارے دھرے رہ جائیں گے. ان کے اگینسٹ کسی کا حق نکلتا ہے نا ایک بندے کا, تو وہ ان پر حاوی. سیدھی سی بات. ایک عام بندہ, غریب, فقیر, اس کا حق جو ان پر نکلے گا نا, ان کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کا میرے حساب سے کھاتا سب سے چھوٹا ہوگا, کیونکہ انٹینشنلی آئی تھنک انہوں نے فراڈ نہیں کیا, جو ابھی تک انفارمیشن ہے. غیب کا حال اللہ جانتا ہے, وہ میں نہیں جانتا. اگر انہوں نے بھی کیا تو وہ بھی جواب دیں گے. ہر کسی نے اپنا کھاتا خود اٹھانا ہے جی, کوئی دوسرا کھاتا اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا. یہاں تو بڑی آسانی سے آفیسز میں آگ لگوا دی جاتی ہے نا, وہاں تو سب کچھ ہے ہی آگ کے اندر, وہاں کیسے جلائیں گے؟ وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اپنی آگ بھر رہے ہیں. وہ ایک حکایت ہے کہ ایک عالم سے سوال کیا بچوں نے شرارت میں کہ آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی, اتنی آگ آئے گی کہاں سے جہنم؟ انہوں نے کہا بچوں جہنم میں آگ آئے گی نہیں, ہر کوئی اپنی آگ خود لے کر جائے گا. یہ اپنی آگ بھر رہے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا مال ناحق کھایا اس سے اپنے لیے جہنم کی آگ جمع, یہ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ہو گیا یقین, سورہ نصر جب آئی اور آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ بس اب معاملہ کام میرا مکمل ہو گیا, I will have to go back, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہو یا کوئی قرض باقی ہو تو مجھ سے دنیا میں لے لو, مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں حج کے موقع پر تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہے ذمہ داری کا احساس, یہ ہے ذمہ داری کا احساس. تو اپنے اپنے کھاتوں کا حساب سب نے دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے؟ الجھے بالوں والے, پریشان حال, غریب, نادار, جن کو کوئی اہمیت نہیں دے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہیں ان کا حق بھی نہیں ملتا, مشقت کرتے ہیں, حلال کماتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور دین پر چلنے کو جیسے کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. تو آپ نے فرمایا یہ جنتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا خوب موٹا تازہ, خوشرو اور تازہ, جیسے دنیا میں ہوتے تر و تازہ فریش لوگ, خاص طور پر ہماری انڈسٹری وغیرہ کے, فلم انڈسٹری کے لوگ, جتنی بڑی انڈسٹری اتنی زیادہ فریشنس ہے نا. فلاں اداکار جی اتنے سالوں سے کام کر رہا ہے, ابھی بھی ینگ ہے, ابھی بھی ہیرو آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, چلتا نہیں سارا کچھ. تو آپ کہتے ہیں کہ آئے گا موٹا تازہ فریش خوشرو, اور اللہ کہیں گے اس کا وزن کرو, اور اس کا جب وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مکھی کے پر برابر نہیں ہوگا. اور ایک بندہ آئے گا سوکھا, اور اس کی سکن اس کی ہڈیوں پر چپکی ہوگی, اس کے بال پرا گندا ہوں گے, اور اس نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی, اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو آسمان و زمین بھی کم پڑے گا.
تو اللہ کے ہاں بندے کے اعمال کی. تم میں سے معزز کون ہے؟ من اتقاکم، جو پرہیزگار. تو قیامت اس معنی میں بھی ہر بلند کو پست کر دے گی. قیامت کے دن کی کرائیٹیریا ہی اور دنیا میں جو ضرورت مند ہے وہ گویا بیکاری بنا دیا ان لوگوں نے. گورنمنٹ کی بات کر لیں، ہمارا بل جو ہے بہت زیادہ آ گیا، بہت زیادہ آ گیا. ادھر مدرسہ کا، مدرسے کے کام کے لیے جاتے جو آتا ہے 600 700 10,000 آ گئے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے ان کی 10,000 کس بات کا بل؟ تو میرے میاں گئے ٹھیک کرانے، ٹھیک ہو گیا، بل ٹھیک ہو گیا. لیکن وہی کہ بیچارے صبح کے گئے 4 بجے واپس آئے کہ کہتے ایک ٹیبل پر گیا تو کہنے لگا کہ ادھر جاؤ. اس کے پاس گئے، کہتے فون پہ لگا ہوتا، کہتے نہیں وہ اٹھتے جاؤ. تو پھر 3 4 لوگوں کے پاس سے گئے تو پھر ایک اچھا بندہ ملا جس نے ان کو بٹھایا، ان کی بات سنی. پھر اس نے ان کو بتایا کہ اچھا یہ کام ایسے ہوگا، یہ ایسے ایسے ہوا ہے. پھر اس نے بتایا کہ فلاں کمرے میں جائیں. پھر وہ اس کمرے میں گئے، پھر اس کمرے سے سگنیچر رکھے، انہوں نے کہا جی فلاں کمرے میں جائیں. پھر وہ اس کمرے میں گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ 4th جو ہے فلور پہ جائیں، وہاں آپ کو نیا بل بنا کر دیں گے. پھر انہوں نے جا کر نیا بل، وہ گئے تو وہ کہنے لگے نہیں جی صاحب کہیں گے تو بنا کر دیں گے. صاحب جی اب فون پہ لگے ہوئے تھے. پھر صاحب جی جب فون سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے سگنیچر کیے. پھر انہوں نے بل کا نیا پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا اور گھر آ گئے. کام 15-20 منٹوں کا نہیں تھا. لیکن ایک بیکاری کی طرح نا اس میں سے اس پہ جاؤ، اس سے اس پر جاؤ، اس سے اس پر جاؤ، اس سے نچاتے رہتے ہیں. وہ بھی اللہ کی مہربانی کہ ایک اچھا بندہ تھا جس نے کر دیا، ورنہ لوگ بیچارے روز روز چکر مارتے ہیں. یہی حال ہے. تو دیکھیں ضرورت مند ہے نا، بیکاری تو نہیں ہے، مگر حال بیکاریوں والا بنایا ہوا. اور جو حاکم ہے وہ تو شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ تو ایسے حاکم بن کر بیٹھے ہوئے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ ملازم ہیں، لیکن بات یہ ہے وہ حاکم بنے ہوئے ہیں نا، حاکم بنے ہوئے ہیں. اور قیامت کے دن سب الٹ جائے گا. جس ضرورت ان کو ستایا گیا وہ حق لینے والا بن کے کھڑا ہوگا، اور جنہوں نے اپنی پوسٹ کا غلط فائدہ اٹھایا وہ جواب دہ بن کے کھڑے ہوں گے. ہر پست و بلند تبدیل ہو جائے. یہ قیامت کی خاصیت ہے. خافضۃ رافیہ، ہر پست بلند کو پست کر دے گی. تو بڑے بڑے لوگ بہت رسوا ہوں گے، بہت رسوا ہوں. جو کسی ایس پی صاحب کی کوٹھی 104 کنال ہے، مجھے تو غم ہی نہیں بھول رہا سیریسلی. 104 کنال آپ امیجن نہیں کر سکتے. کسی کی 98 کنال ہے. تو پھر فرعون تو بیچارہ ایویں بدنام ہو گیا. ہمارے فرعون کون سے کام؟ سوال صرف ایک ہے کہ یہ کتنے لوگوں کے خون پسینے کی کمائیاں چھین کر بنی ہے نا یہ کوٹھیاں. یہ حلال سے تو نہیں بنی. حلال سے تو پوری زندگی میں ایک آدھ گھر بنتا ہے، وہ بھی بن جائے تو جیسے ہمارا ابھی تک بن رہا ہے. حلال کمائی سے بنا نا، تو جتنے جتنے پیسے آتے گئے اتنا اتنا بنتا گیا. ابھی تک بن رہا ہے. ہماری چھت میں لیکیج ہے. کیوں ہے لیکیج؟ پہلے آدھی چھت پڑی، پھر پیسے آئے، پھر آدھی چھت پڑی. وہ بیچ کا وہ جو ایک گیپ ہے وہ کور ہوتا ہی نہیں ہے. 1000 ٹوٹکے کٹ چھوڑے. ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں الحمدللہ. تو ایک دن کسی بات پہ میرے بیٹے اپسیٹ ہوئے تھے، تو کہنے لگے ابا نے کوئی پیسے جمع نہیں کیے. میں نے کہا گھر نہیں بنا دیا؟ حلال میں اتنا ہی ہوتا ہے. یا پیسے جمع تھوڑے کر لیتے یا گھر بنا لیتے. حلال میں تو اتنا ہی ہوتا ہے، بچے پالو پڑھاؤ زندگی کی ضروریات پوری کرو، تو اس کے ساتھ حلال میں اتنا ہی ہو سکتا ہے. حرام کی بات الگ ہے، عیش کر لو پھر من کر جواب نہیں دینا. تو یہ ہم لوگ بھولے ہوئے. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ذمہ داری عہدے داروں کی. ابو ذر سے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا مجھے پیار آتا ہے اس بات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اتنی فکر تھی. آج آپ کسی سے کہیں لوگ برا مان جائیں گے. ابو ذر بڑے نرم مزاج آدمی تھے اور لوگ ان پر غالب آ جاتے تھے، یعنی ان سے بات منوا لیتے تھے. تو ان میں نہیں تھی یہ کہ بھئی، یعنی ایک ہوتا ہے نا بے مروت ہونا پڑتا ہے، بے مروت ہونا پڑتا ہے. آپ چھوٹی سی بات یاد کریں، 2 سال پیچھے جب ہمارا پچھلا قرآن کا ختم ہوا تھا، تکمیل ہوئی تھی، تو سمیہ ناراض ہو گئی تھی کہ ان کو گفٹ نہیں ملا تھا. تو پھر سب نے مجھے کہا کہ دے دو دے دو. تو میں نے ان کو دے تو دی، پر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ان کے کہنے پر آپ کو دے رہی ہوں، ورنہ آپ کا بنتا نہیں ہے. بھائی جو آیا نہیں، جو ریگولر نہیں ہے، کس بات کا تحفہ؟ تحفہ کسی اچیومنٹ میں ملتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سوشل پریشر. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے. تو آپ نے کہا کہ ابو ذر کبھی کوئی عہدہ قبول مت کرنا، کیونکہ تم بہت نرم دل آدمی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفرز بھی ہوئی
مگر انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کبھی کوئی عہدہ قبول مت کرنا، میں نہیں کروں گی، یہ خیر خواہی۔ سب سے زیادہ پوچھ تو پھر عہدے داروں کی ہونی ہے، کیونکہ ان کے ذمہ حقوق ہے نا۔ اب پہلے 22 کروڑ آبادی تھی، اب 24 کروڑ ہو گئی ہے خیر سے پاکستان کی آبادی۔ اب عمران خان صاحب نے بھی 24 کروڑ کا جواب دینا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی 24 کروڑ کا جواب دینا ہے، بے نظیر صاحبہ نے بھی 22 کروڑ کا دینا ہے، دے رہی ہوں گی، اور نواز شریف صاحب ابھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی 22 کروڑ کا دینا ہے، اور زرداری صاحب نے بھی 22 کروڑ کا دینا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو تھے بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خلافت سے پہلے دیکھا، وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو بڑے خوبصورت تھے اور ان کے بال گھنے تھے، اور ان کا پیٹ تھوڑا سا ٹمی آؤٹ ہوا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، تو بڑے خوش رواج تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں ان سے دوبارہ جب ملا ایک زمانے کے بعد، تو وہ خلیفہ بن چکے تھے، اور خلیفہ بنے انہیں سال ہو چکا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے بال جو بہت سورے ہوتے تھے وہ لٹے سے بن گئی، یعنی انہوں نے اپنے بالوں کی آرائش پہ توجہ دینا چھوڑ دی، اور انہوں نے موٹا کھدر پہنا ہوا تھا، اور ان کی اتنی باڈی ڈھل چکی تھی کہ ان کی پسلیاں گنی جا سکتی۔ وجہ صاف تھی، جب خلیفہ بنے سارا مال گورنمنٹ کو واپس کر دیا، اپنی بیوی کا بھی دلوا دیا۔ ان کی بیوی جو تھی فاطمہ، وہ مروان بن عبد الملک کی بیٹی اور ولید کی بہن، اس طرح بھائی بھی جو تھے خلیفہ تھے، والد بھی خلیفہ رہے، تو سلمان بن عبد الملک کی جو ہے بہن تھی، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو باپ کی طرف سے ان کو بہت زیورات وغیرہ ملے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیورات بھی آپ واپس کر دیں، یا میرے ساتھ رہنا پسند کریں تو زیورات واپس کر دیں، اگر آپ نے اپنے والد کی دی ہوئی چیزیں رکھنی ہے، جائیداد زیورات رکھنے ہیں، تو مجھے چھوڑ ڈیسائیڈ کر۔ تو انہوں نے پھر سب کچھ بیت المال کو واپس کر دی، انہوں نے اپنی ساری جائیداد بھی واپس کر دی۔ جب ان سے کہا، ان کی دادی تھی، انہوں نے کہا کہ تم کیوں واپس کر رہے ہو، تمہارے تو اجداد نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کون سا پتا ہے کہ میرے اجداد کا کون سا جینون حصہ تھا، کون سا انہوں نے لوٹ مار سے لیے، تو میں تو جہنم نہیں خرید سکتا۔ اور جائیدادوں کی تحقیق کرا کے سب ناجائز جائیدادیں واپس کرا دی خاندان والوں سے۔ تو پھر وہ آئے، سب سے بڑی خاندان میں وہی خاتون کی دادی، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، تو ان کو کہنے لگے کہ کچھ کریں، یہ تو ہمیں کنگال کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر فاروق کی بیٹی لائے تھے خاندان میں، اب خون کا اثر تو آئے گا، میں کیا کروں۔ اسی وجہ سے پھر انہیں زہر بھی دے دیا گیا، 2.5 سال حکومت رہی، پھر انہیں زہر دے دیا گیا، کسی اپنے نہیں دیا، کیونکہ وہ پورا حق پر جو کھڑے تھے وہ کسی کو برداشت نہیں تھا۔ تو زندگی تو اتنی تھی، یہ نہ ہوتا کوئی اور سبب ہوتا، لیکن ان 2.5 سال میں سب یہی کہتے ہیں، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ عمر کا دور زندہ کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو 2 سال 8 ماہ، تو 2.5 سال اوور آل کہہ دیا جاتا۔ تو آپ دیکھیے یہ ہے خلافت کی ذمہ داری۔ انہوں نے اپنا محل چھوڑ دیا اور چھوٹے سے ایک گھر میں شفٹ ہو گئے، اور وہ جب فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد جو بیت المال کے انچارج تھے وہ آئے ان کی بیوی سے مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے زیورات ایز اٹ از سنبھال کے رکھے ہوئے، تو آپ مجھے حکم دے میں واپس لا دوں۔ تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، میں یہ ثابت کروں کہ میرے شوہر غلط تھے اور انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، جس چیز کو میں نے ان کی زندگی میں ترک کر دیا، میں ان کے مرنے کے بعد نہیں دوں گی، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے خلافت اور بادشاہت کا فرق۔ اور یہاں پر تو ایک ایس پی صاحب بھی، ایس پی پھر بڑا ہوتا ہے، انسپیکٹر صاحب بھی بادشاہ ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو کلرک بادشاہ ہے نا، ٹرم میں نہیں بنی ہوئی، وہ بہیو ہی ایسا کرتے ہیں، ذرا سا اختیار آتا ہے تو ہم فرعون بن جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں فرعون ہوندے سن بڑے ظالم۔ اپنے آپ کو دیکھیں فرعونوں کی کیا بات کرتے ہیں، وہ تو پھر کسی وجہ سے ظالم تھے، ان کے پاس تو پھر کوئی حکومت تھی۔ یہاں تو ایک کلرک ہے تو فرعون بنا بیٹھا، ایک ڈاکٹر ہے تو فرعون بنا بیٹھا، مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ بیمار ہیں، جب تک آپ پیسے جمع نہیں کرواتے آپ کا علاج ہوتا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو پوچھتا کوئی نہیں۔ وہی بات ہے نا جی، سارے بادشاہ ہیں، انسان نارمل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، بہت رولنا پڑتا ہے، تو اللہ معاف کر دے۔
اللہ کریم